بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، گزشتہ کچھ ایپیسوڈز میں ہم نے دیکھا کہ حمزہ کی غداری کی سزا سردار خوشنود عبد الرحمن کو دینے لگتے ہیں، لیکن گلدارو اسے کہتا ہے کہ آپ عبد الرحمن کو سزا نہ دیں، اس کے بدلے ہمارے سپاہی ہتھیار جمع کرانے کے لیے تیار ہیں۔ عبد الرحمن کا فیصلہ حائمہ خاتون پر چھوڑ دیں۔ سردار خوشنود اس کی بات مان کر عبد الرحمن کو واپس قید میں ڈال دیتا ہے۔ تبھی ارطغرل دہلی ضمیر اور عارف صاحب کی مدد سے اسے بھاگنے میں مدد کرتا ہے۔ ارطغرل اپنی والدہ حائمہ خاتون کے خیمے میں بیٹھ کر کھانا کھا ہی رہا ہوتا ہے کہ تیمور اپنی تلوار اس کی گردن پر رکھ کر کہتا ہے کہ تم نے ہی عبد الرحمن کو بھگایا ہے۔ ارطغرل جوابی حملہ کر کے اسے دبوچ لیتا ہے، جس پر حائمہ خاتون تیمور کو بھی ڈانٹتی ہیں اور ارطغرل کو قبیلہ بدر کر دیتی ہیں۔ دوستو، ارطغرل جیسے ہی قبیلے سے باہر نکلتا ہے تبھی تنگوت اور حمزہ اپنی منگولی فوج کے ساتھ اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں۔ ارطغرل کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہی قبیلے سے باہر نکلے گا منگول اس کی طاق میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ پچھلی بار تو منگولوں نے اس پر اچانک حملہ کر کے اسے پکڑا تھا، مگر اس بار ارطغرل انہیں اپنے پیچھے بھگاتا ہوا جنگل میں لے جاتا ہے تاکہ جال بچھا کر ان منگولوں کا شکار کیا جا سکے۔ گھنے جنگل میں جا کر تنگوت ہر طرف تقسیم ہو کر جانے کا کہتا ہے، جس سے ارطغرل کا کام اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایک کر کے سبھی منگول فوجیوں کو مارتا جاتا ہے۔ آخر میں حمزہ اس کے آمنے سامنے آ جاتا ہے۔ حمزہ ارطغرل سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے اور تمہارے بھائی گلداروں کے لیے بہت سی جنگیں لڑیں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ میں نے تم لوگوں کا ساتھ دیا، لیکن بدلے میں تمہارے بھائی گلداروں نے مجھ پر غداری کا الزام لگا کر مجھے مرنے کے لیے تیمور کے حوالے کر دیا۔ میں تمہارے بھائی گلداروں سے اپنی ہر بے عزتی کا بدلہ لوں گا، جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ گلداروں نے تمہارے بے عزتی کی تم پر غداری کا الزام لگایا اور تم نے خود کو بے قصور ثابت کرنے کی بجائے اس کی بات کو سچ ثابت کر دیا۔ اس کے بعد ارطغرل حمزہ کو بری طرح مارتا ہے۔ اتنے میں تنگوت اپنے چند بچے کھچے تیر اندازوں کے ساتھ آ کر حمزہ کو بچا لیتا ہے۔ ارطغرل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ قبیلے میں حلیمہ سلطان شہناز خاتون سے کہتی ہیں کہ ارطغرل کا تو ابھی ہاتھ بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ یہ جاننے کے بعد امی جان اسے قبیلہ بدر کیسے کر سکتی ہے؟ انہوں نے خود اتنے دشمنوں کے درمیان ارطغرل کو اکیلا چھوڑ دیا، نہ جانے اس بار وہ ارطغرل کے ساتھ کیا کریں۔ حلیمہ سلطان اسی غصے میں جا کر حائمہ خاتون سے بدتمیزی بھرے لہجے میں بات کرتی ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو قبیلہ بدر کر کے منگولوں کی گود میں کیسے ڈال سکتی ہیں؟ آپ نے ایک بار پھر میرا اور میرے بچے کا خیال نہیں کیا کہ اپنے شوہر اور والد کے بغیر ہم کیسے رہ سکیں گے۔ حائمہ خاتون اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، مگر حلیمہ سلطان کی بدتمیزی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ گلداروں سے بھی کہتی ہے کہ آپ بھی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور سردار خوشنود کی مدد کا انتظار کرنے لگے، جس سے گلداروں تیش میں آ کر اسے کہتا ہے کہ تم اپنی حد میں رہو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی امی جان اور مجھ سے بدتمیزی کرنے کی؟ اپنے خیمے میں جا کر اپنے شوہر کی واپسی کا انتظار کرو۔ یہ ابھی بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ حائمہ خاتون کی طبیعت کافی خراب ہو جاتی ہے۔ گلدارو عارف صاحب کو بلوا کر حائمہ خاتون کا علاج کرواتا ہے۔ عارف صاحب حائمہ خاتون سے کہتے ہیں کہ قبیلے کے بوجھ اور دکھ درد کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں، ورنہ یہ آپ کو اندر سے کھا جائے گا، جس پر حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ اتنا بوجھ اور اتنا سارا دکھ بھلا کون سا دل برداشت کر سکتا ہے؟ گلدارو اپنی والدہ کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ روشنی اپنی والدہ کی یہ حالت برداشت نہیں کر پاتی اور غصے میں حلیمہ سلطان کے پاس جا کر اسے کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے ہمارے کئی سپاہی شہید ہوئے، تمہاری وجہ سے ہمارا قبیلہ برباد ہو گیا اور تمہاری ہی وجہ سے ارطغرل در بدر بھٹک رہا ہے، لیکن اب میں مزید برداشت نہیں کروں گی۔ اگر میری والدہ کو کچھ بھی ہوا تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گی۔ ناظرین، ڈرامہ مزید آگے بڑھتا ہے تو سردار خوشنود کا خیمہ دکھایا جاتا ہے، جہاں غصے میں پاگل تیمور اپنے سپاہی کوچابش سے کہتا ہے کہ جو سپاہی عبد الرحمن کے خیمے کی نگرانی کر رہے تھے انہیں تلاش کر کے سزا دو۔ کوچابش اسے بتاتا ہے کہ ارطغرل کا میں نے سارا دن پیچھا کیا، اس لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ اس نے عبد الرحمن کو چھڑایا۔ سردار خوشنود نورگل اور روشان کا پوچھتا ہے کہ اس وقت وہ دونوں کہاں تھے، تو کوچابش کہتا ہے کہ وہ دونوں بھی اپنے خیمے سے باہر نکلے۔
یہ سن کر سردار خوشنود بھی طیش میں آ کر اسے پوچھتا ہے کہ پھر آخر عبد الرحمن کو بھاگنے میں کس نے مدد کی؟ عالیہ خاتون کہتی ہے کہ بے شک کسی نے آپ کے اور تیمور کے خلاف سازش کی ہے، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا ہے۔ سردار خوشنود کوچابش کو حکم دیتا ہے کہ اپنے سب سے بہترین سپاہی لے کر جاؤ اور ارطغرل اور اس کے سپاہیوں کی تلاش کرو۔ تیمور کہتا ہے کہ میں بھی جاؤں گا، مگر سردار خوشنود اسے منع کر دیتے ہیں کہ کہیں یہ معاملات کو مزید خراب نہ کر دے۔ تیمور کوچابش سے کہتا ہے کہ جاؤ انہیں ڈھونڈ کر اچھا سبق سکھاؤ، اور اگر تم اپنے اس کام میں ناکام رہے تو میں تمہیں سارے قبیلے کے سامنے کوڑے لگاؤں گا۔ کوچابش اسے اطمینان دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، وہ ہمارے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتا۔ اس کے بعد کوچابش اپنے سپاہیوں کو جمع کر کے کہتا ہے کہ ہمیں سردار خوشنود نے ارطغرل اور اس کے سپاہیوں کی تلاش میں جانے کا حکم دیا ہے، اس لیے جا کر تیاری کر لو، ہم تھوڑی دیر میں نکلیں گے۔ میں ذرا عارف صاحب کے پاس سے ہو کر آیا۔ خیمے میں اس وقت عبد الرحمن چھپا ہوتا ہے۔ عبد الرحمن عارف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہے، مگر عارف صاحب اسے کہتے ہیں کہ شکریہ میرا نہیں بلکہ اس چھوٹے بچے طاہر کا کرو جس نے اتنی بہادری کے ساتھ تمہاری مدد کی۔ عارف صاحب عبد الرحمن کو عورتوں والا لباس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ پہن لو اور رات کی تاریکی میں تمہیں یہاں سے باہر نکال دوں گا۔ کوچابش اس خیمے کے قریب آتا ہے تو اسے عارف صاحب کی باتیں سنائی دیتی ہیں۔ یہ اچانک اندر داخل ہوتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں ملتا۔ عارف صاحب اس سے پوچھتے ہیں کہ کوچابش تمہیں کیا چاہیے، جس پر کوچابش ان پر شک کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ عبد الرحمن کے بھاگنے کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ کس نے اس کی مدد کی ہوگی؟ جس پر عارف صاحب اسے کہتے ہیں جب تک تم جیسے نالائق سپاہی پہرے پر ہوں گے تو مجرم تو بھاگیں گے۔ اتنے میں شہناز حائمہ خاتون کی دوا لینے وہاں آ جاتی ہے، جس سے کوچابش عارف صاحب سے کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے کا سپاہی جس نے بازار میں کوچابش سے سپاہیوں کی گفتگو سن لی ہوتی ہے، وہ سیدھا جا کر حائمہ خاتون اور گلداروں کو بتاتا ہے کہ سردار خوشنود نے ارطغرل اور اس کے سپاہیوں کو پکڑ کر واپس قبیلے لانے کے لیے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا ہے۔ حائمہ خاتون طیش میں آ کر اپنے بھائی سردار خوشنود کے پاس جا کر کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو قبیلہ بدر کر کے منگولوں کی گود میں ڈال دیا، کیا اس سے بھی آپ کا دل نہیں بھرا جو آپ نے اس کے پیچھے اپنے سپاہیوں کو بھیج دیا ہے؟ آپ کا ارادہ کیا ہے؟ کیا آپ میرے بیٹے کو مارنا چاہتے ہیں؟ عالیہ خاتون جو کہ پہلے ہی سردار خوشنود کو اپنی بہن کے خلاف کر چکی ہوتی ہے، اس کی باتوں میں آ کر سردار خوشنود کہتا ہے کہ میں بس انصاف چاہتا ہوں۔ اگر ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے عبد الرحمن کو بھاگنے میں مدد کی ہے تو انہیں سزا ضرور ملے گی، میں انہیں معاف نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہاری کسی سازش کو کامیاب ہونے دوں گا۔ جس پر حائمہ خاتون کا غصہ مزید بڑھ جاتا ہے اور یہاں پر آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں تاکہ آپ کے دوست احباب کو بھی اسلام کے وقار کی خاطر لڑنے والے بہادروں کے متعلق معلوم ہو سکے۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیں۔ ہم پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔